بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سارہ بانو اور یہ لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق میرا گاؤں میرا گھر۔ آپ کی اردو کے درسی کتاب کا سبق میرا گاؤں میرا گھر، یہ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ صفحہ نمبر 46 جس پر یہ سبق ہے میرا گاؤں میرا گھر۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 46 جس پر یہ سبق ہے میرا گاؤں میرا گھر کھول لیا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس سبق میں ہم گاؤں کی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے۔ گاؤں کے پیشے کہ کیا کیا پیشے ہیں گاؤں میں رہنے والوں کے، اور یہ کہ گاؤں کے لوگ کس قدر سادہ محنتی لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک خالص زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے میرا گاؤں میرا گھر۔ ابھی میں اس سبق کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ میرا نام احمد ہے، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا گاؤں ایک مثالی گاؤں ہے جہاں جدید اور قدیم طرز زندگی کی تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ میرا گاؤں دیہاتی زندگی کی بھرپور جھلک پیش کرتا ہے۔ میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سیکھ رہا ہوں۔ میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گھر میں میرے امی ابو بھائی دادا دادی چچا چچی سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ سب مرد حضرات فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ تمام خواتین گھر پر نماز ادا کرتی ہیں، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ خالص غذا استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ دیہاتی لوگ گھروں میں مرغیاں، بکریاں، گائے اور بھینسیں پالتے ہیں۔ ان پالتو جانوروں سے انہیں گوشت، انڈے اور خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی، مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے۔ میں ناشتے میں دہی کی لسی بہت شوق سے پیتا ہوں۔ میرے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ کسان دن بھر کھیتوں میں ہل چلا کر فصلیں اگاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس صفحے پر صفحہ نمبر 46 میں ہم نے پڑھا احمد ہمیں اپنے گاؤں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایک گاؤں میں رہتا ہے۔
اور اس کے گاؤں کی زندگی جو ہے بہت مثالی زندگی ہے. اس میں جدید یعنی نئے اور قدیم اور پرانے. جدید کا مطلب ہے نئے اور قدیم کا مطلب پرانے، یعنی نئے اور پرانے طریقے طرز زندگی، یعنی نئے اور پرانے طریقے سے زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں حاصل ہیں. احمد بتاتا ہے کہ وہ 5ویں کلاس کا طالب علم ہے اور اس کا گھر جو ہے وہ اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے. اور پھر وہ اپنی فیملی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے کنبے کے بارے میں، کہ میرے گھر میں میرے امی ابو بھائی دادا دادی چچا چچی سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں. یعنی گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوری فیملی، پورا خاندان اکٹھے رہتا ہے، اتفاق اور محبت سے رہتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ صبح صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، اور ہمارے گاؤں کی جو عورتیں ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں. اور پھر ہم بالکل سادہ اور دیسی ناشتہ کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس اپنی مرغیاں بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، مرغیاں انڈے دیتی ہیں، بھینسیں اور گائے جو ہیں وہ دودھ دیتی ہیں. یہ ان کے پالتو جانور ہیں. اور اس طرح سے وہ لسی کا بہت شوقین ہے، کیونکہ اس کے گھر میں بکریاں اور بھینسیں ہیں، تو اس سے جو لسی بنتی ہے وہ اس سے صبح ناشتے کے وقت پیتا ہے. اور اس کے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بہت محنت سے فصلوں میں کام کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا صفحہ نمبر 46، سبق میرا گاؤں میرا گھر. ابھی آپ صفحہ نمبر 47 کھولیں. صفحہ نمبر 47. ابھی ہم دوبارہ میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. فصلوں سے ہمیں مختلف اجناس حاصل ہوتی ہیں، مثلا گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، چنا اور باجرہ وغیرہ. کھیتوں میں موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں. دوسرے کسانوں کی طرح میرے ابو اور چچا بھی صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ دونوں سارا دن خوب محنت کرتے ہیں. میرے دادا جان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. پہلے وہ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے. اس سے وہ کم وقت میں زیادہ رقبے پر ہل چلا سکتے ہیں. رقبہ یعنی زمین. جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کاٹنے اور گہنے کا کام بھی ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کے ذریعے انجام دیتے ہیں. جب اناج بوریوں میں بھر کر گھر پہنچ جاتا ہے تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب کسان تمام کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک میلہ لگتا ہے جو کہ گاؤں والوں کی خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے. میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں، بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں، لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں. بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، جن میں کبڈی، کشتی، والی بال، رسہ کشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں. جیتنے والوں کو انعام دیے جاتے ہیں. پچھلے سال میں نے بھی 10 سال سے کم عمر بچوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور پہلا انعام جیتا. میرے ابو میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے. میرے ابو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت اور کام کے بعد انسان کو تھوڑی بہت تفریح ضرور کرنی چاہیے. اس طرح انسان مزید محنت کے قابل ہو جاتا ہے. میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے. سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں. سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں. گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں سوئیاں، کھیر اور حلوہ بھیجتے ہیں. عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں.
गांव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग शाम को खुले मैदान में चारपाइयां बिछाकर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार अपने दादा जान के साथ वहां जाता हूँ। वहां गांव वाले अपने मसाइल बयान करते हैं। मेरे दादा जान और गांव के बुजुर्ग इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं। उम्र रसीदा यानी बूढ़े या ज़ईफ, बड़ी उम्र के, जिसकी वजह गांव की उम्दा फजा है। यहाँ आलूदगी बहुत कम है, इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। अगर किसी शख्स की तबीयत खराब हो जाए तो वो गांव के मरकज सिया से दवा ले लेता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सबक का सफ़र नंबर 47। इसमें अहमद हमें अपने गांव के बारे में बता रहा है कि उसके गांव में जो फसलें अजनास यानी फसलें उगती हैं, उनमें गंदम है, चावल है, कपास है, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह, ये फसलें उसके गांव में उगती हैं। और उसके जो गांव के किसान हैं बहुत ही मेहनत करते हैं। उसके अपने अब्बू और चचा सुबह सवेरे खेतों में जाते हैं। पहले गांव में ये होता था कि पुराने तरीके से हल चलाए जाते थे खेतों में, यानी बैलों के जरिए हल जोतते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सारा सारा दिन किसान मेहनत करता और वो बैलों की जोड़ी से थोड़े रकबे का मतलब है जमीन, थोड़ी सी जमीन पर हल चला पाता। लेकिन अब जदीद दौर में, अब नए दौर में माशाल्लाह से ट्रैक्टर आ गए हैं। ट्रैक्टर एक हल चलाने वाली मशीन है। अब अहमद बताते हैं कि पहले मेरे अब्बा और चाचा जो थे वो बैलों के जरिए जमीन की काश करते थे, हल चलाते थे। लेकिन अब जदीद यानी नए दौर में ट्रैक्टर आ गए हैं, तो मेरे अब्बा और दादा ने भी एक ट्रैक्टर खरीद लिया है और उस ट्रैक्टर के जरिए से वो कम वक्त में ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अजनास यानी फसलें हासिल करते हैं। ना सिर्फ ये कि वो चलाने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया है, बल्कि गांव में अब इतना तरक्की हो चुकी है कि फसल काटने और गाने का काम भी है, वो भी मशीनों से किया जाता है। यानी हार्वेस्टर जो मशीन होती है वो फसल काटने के काम आती है, इन उससे फसल काटी जाती है। और थ्रेशर जिसमें गाने का काम लिया जाता है, यानी वो जो फसल का अनाज काटा जाता है वो थ्रेशर में डाला जाता है और उससे फिर जैसे मिसाल के तौर पर गंदम हो गई, गंदम का फसल काट के जब थ्रेशर में डालते हैं तो गंदम उसका भूसा अलग हो जाता है और गंदम जो होती है वो अलग हो जाता है। अनाज यानी गंदम यानी अनाज जिससे हम आटा वगैरह बनाते हैं, तो वो थ्रेशर उसको गाने का काम देती है। इस तरह से फिर वो अहमद हमें बता रहा है अपने गांव के बारे में कि जब अनाज घरों में पहुंच जाता है तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ज़ाहिर इंसान दिन रात काम करता रहता है तो थक जाता है, तो जब गांव के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अपनी फसलें उनके काटते हैं, फिर उनका अनाज घर में आ जाता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा आराम हासिल करने के लिए तो उनके गांव में एक मेला लगता है, यानी थोड़ा सा वो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, फसलों और मेहनत से थक जाते हैं। जब अनाज घर में आ जाता है तो फिर वो उनके गांव में एक मेला लगता है और मेले में तमाम छोटे बड़े बच्चे औरतों सब के लिए चीजें होती हैं, यानी खेल तमाशे होते हैं। बच्चे खेल तमाशों में हिस्सा लेते हैं। अहमद ने भी कहते हैं कि मैंने हिस्सा लिया और मैंने इनाम जीता। और इस तरह से लड़कियों के लिए मेहंदी और चूड़ी की दुकानें होती हैं, ताकि वो जब इंसान इस तरह की तफरीह उसमें शिरकत करता है त्यौहार में, तो फिर वो नए सिरे से मेहनत करने के, नए सिरे से काम करने के काबिल हो जाता है। यानी उसको मेहनत के बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर नया जोश व जज्बा काम के लिए शुरू हो जाता है।
اس کے بعد وہ احمد نے ہمیں اس میں بتایا کہ ان کے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے نماز کے بعد گلے مل کے مبارکباد دیتے ہیں، پھر ہمارے گاؤں والے جو ہیں ایک دوسرے کے پاس کھیر اور سوئیاں اور حلوہ وغیرہ بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ شام کو جب کام کاج سے فارغ ہو کے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر چارپائیاں بیٹھ کر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جیسے احمد نے بتایا کہ میرے دادا جان بڑے بزرگ ہیں، تو یعنی اچھی خوراک اور گاؤں کی جو اچھی فضا کی وجہ سے ان کی صحت بہت اچھی ہے، تو دادا جان سب کے مسائل سنتے ہیں، مل کر وہ ایک دوسرے کے پھر ان مسائل کے حل تلاش کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا حل نکالتے ہیں۔ ابھی آپ کھولیں صفحہ نمبر 48، صفحہ نمبر 48 پہ اب ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی صورت میں اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب گاؤں والے اس کی تیمارداری اور عیادت کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ گاؤں میں شادی کی تقریب عموماً دن کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن یا گاؤں کے کسی کھلے میدان میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی سے ایک رات پہلے لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی اور خوب تالیاں بجاتی ہیں۔ مجھے اپنے چچا کی شادی پر بہت لطف آیا تھا۔ لطف یعنی مزہ آیا تھا۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں، یعنی محنتی ہیں۔ وہ اپنی زرعی اجناس ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر کی منڈی میں لے جاتے ہیں۔ اس اجناس سے حاصل ہونے والی آمدن کی کسان کا ذریعہ معاش ہے۔ آمدن یعنی آمدنی، ذریعہ معاش یعنی معاشی ذریعہ۔ کھیتوں کو سیراب کرنے والے ٹیوب ویل کا پانی گرمیوں میں بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں نہاتا ہوں۔ آٹے کی چکی کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ لہلہاتی فصلیں، سرسبز و شاداب کھیت میرے گاؤں کی شان ہے۔ مجھے اپنا گاؤں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گاؤں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ اس میں ہم نے صفحے میں ہم نے پڑھا ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ احمد ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مرکز صحت یعنی ہسپتال ہے، لیکن اگر گاؤں کے لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم قریبی شہر میں جاتے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے لوگوں میں اتنی آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف یا بیماری ہوتی ہے تو سب اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ خوشی غم میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، یعنی غم اور خوشی میں ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اجناس جب فصلیں پک جاتی ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ہمارے گاؤں کے لوگ اتنی محنتی ہیں کہ وہ ٹریکٹر ٹرالی پر وہ لاد کر تو قریبی شہر میں جا کر وہ اجناس بیچتے ہیں تاکہ اپنا ذریعہ معاش کما سکیں۔ احمد کو اپنا گاؤں بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گاؤں کو ہمیشہ اسی طرح آباد رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس سبق میں ہم نے گاؤں کی طرز زندگی، ثقافت، تہذیب و ثقافت اور معاشرت کے متعلق پڑھا، کس طرح سے گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، خالص زندگی گزارتے ہیں۔ گاؤں کی فضا اتنی صحت مند ہوتی ہے کہ وہ لوگ صحت مند رہتے ہیں، اور کس قدر وہ محنت کرتے ہیں اور کس قدر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ ان کے گاؤں میں تہوار کیسے ہوتے ہیں، عید کیسے منائی جاتی ہے۔ بہت ہی دلچسپ سبق تھا گاؤں کے بارے میں، تو امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے گاؤں کی زندگی کے بارے میں سمجھا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا سبق، میرا گھر میرا گاؤں، میرا گاؤں میرا گھر۔ ابھی یہ خاص الفاظ ہیں، اب ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ خاص الفاظ، رقبے،
تفریح، تہوار، فضا، وابستہ، تیمارداری، عمر رسیدہ، منڈی، جفاکش، ذریعہ معاش، سریلی۔ یہ تھے خاص الفاظ، یعنی وہ مشکل الفاظ جو اس سبق میں آئے ہیں، ہم نے اس کی پڑھائی کی۔ اب جو اس سبق میں مشکل الفاظ آئے ہیں ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں، یعنی میرا گاؤں میرا گھر، یہ جو سبق جس کی ہم نے پڑھائی کی ہے، اس میں جو جو مشکل الفاظ آئے ہیں ابھی میں آپ کو ان کے مطلب یا معنی بتاتی ہوں۔ یہ ہے ہمارے پاس الفاظ، معنی۔ اجناس، اجناس جنس کی جمع، اس کے معنی ہے فصلیں وغیرہ۔ پھر ہے آلودگی، آلودگی کے معنی ہے گندگی۔ تقریب، تقریب ایسی محفل جس میں لوگوں کو مدعو کیا گیا ہو۔ تقریب کا کیا مطلب ہے؟ ایسی محفل جس میں لوگوں کو مدعو کیا گیا ہو۔ آگے ہے توانا، توانا کا مطلب ہے طاقتور۔ جفاکش محنتی، سخت محنت کرنے والا۔ جفاکش کا مطلب ہے محنتی یا سخت محنت کرنے والا۔ رقبہ احاطہ، زمین۔ رقبہ، رقبہ کا مطلب ہے احاطہ یا زمین۔ پھر ہے عمر رسیدہ، عمر رسیدہ بوڑھا۔ عموماً، عموماً کے معنی ہے عام طور پر۔ منڈی، تجارت گاہ یا بازار۔ مرکز صحت، دواخانہ یا ڈسپینسری۔ معاشرت، رہن سہن۔ وابستہ، جڑا ہوا، وابستہ کے معنی ہے جڑا ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے، امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ ہم نے ابھی سبق میرا گاؤں میرا گھر کی پڑھائی کی، اس کو سمجھا، پھر مشکل الفاظ کے معنی پڑھے۔ اب یہ آپ کے گھر کا کام ہے کہ مشکل الفاظ کے جو معنی ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔